مفتی صاحب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا جنت میں ہمارے دنیا والے شوہر ہم کو ملیں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو دنیا میں میاں بیوی ہوتے ہیں کیا جنت میں بھی یہ میاں بیوی رہیں گے، یا بیویاں نہیں ان کی ہوں گی بلکہ ان کو حوریں ملیں گی، اور حوروں کو پھر کیا ملے گا؟ اس کے تعلق سے اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جو دنیا میں میاں بیوی ہوتے ہیں اور وہ اچھی زندگی بسر کرتے ہیں، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو سلامت رکھے، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم دونوں اسی طرح سلامتی کے ساتھ دونوں جنت میں رہیں، یعنی ایک جنت میں نہ رہے۔ وہ ان کی خواہش ہوتی ہے، بیوی سوچ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا شوہر ہمیں جنت میں ملے گا نہیں ملے گا، شوہر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو دنیا میں ہماری بیوی ہے ہمیں جنت میں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ دیکھیے احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کو میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو دنیا میں میاں بیوی اگر نیک ہیں، دونوں نیک ہیں، یعنی شوہر بھی نیک ہے بیوی بھی نیک ہے، اور دونوں کے سیم جو بھی ثواب ہیں نیکیاں ہیں سیم ہیں، برابر ہیں، یعنی دونوں ہی تہجد گزار ہیں، دونوں ہی پانچوں وقت کے پابند ہیں نماز پڑھنے کے، دونوں میاں بیوی دونوں ہی لوگ مکمل طرح سے شریعت کے پابند ہیں، تو پھر یہ دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ اور اگر ایسا ہے کہ بیوی تھوڑا زیادہ نیک ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر بہت زیادہ دیندار ہے اور بیوی دیندار نہیں ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر جنت جو ہے وہ 8 قسم کی ہے، جنت میں 8 درجے ہیں۔ تو یہ وہاں جنت میں جو لوگ رہیں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق رہیں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو صالحین، متقی اور اولیاء، یہ ہوں گے جنت الفردوس میں، اور پھر اس سے نیچے طبقے کی ایک جنت ہے، پھر اس سے نیچے طبقے کی ایک جنت ہے، تو 8 قسم کی جنتیں ہیں۔ اگر شوہر کم نیک ہے، بیوی زیادہ نیک ہے، تو پہنچیں گے دونوں جنت میں، لیکن بیوی چونکہ شوہر کے مقابل زیادہ نیک ہے تو وہ اعلیٰ طبقے میں ہوگی جنت کے، شوہر اس سے کم نیک ہے تو پھر وہ جنت میں اگر پہنچ گیا تو وہ اس کے برابر نہیں رہ سکتا، وہ نیچے طبقے میں رہے گا۔ جنت کا سسٹم یہ ہوگا کہ جو اوپر والے طبقے کے جنتی ہوں گے نا وہ نیچے جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایسے سمجھ لیجئے کہ ایک بلڈنگ ہے، تو اس میں جو فرسٹ فلور پر رہنے والے لوگ ہیں، تو جو بالکل اوپر کلاس میں رہنے والے لوگ ہیں وہ نیچے تو آ سکتے ہیں لیکن نیچے کے لوگ اوپر نہیں جا سکتے۔ تو جنت میں بھی جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوں گے وہ جب چاہیں نیچے والوں میں آ سکتے ہیں، نیچے اگر ان کی فیملی والے لوگ یا اور لوگ رہتے ہیں تو ان سے مل سکتے ہیں، لیکن نیچے جنت والے کو یہ اتنی اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ اوپر کسی جنت کے طبقے میں چلا جائے، تو پھر وہاں پر یہ سسٹم ہوگا۔ اور اگر دونوں ہی نیک ہیں، برابر ہیں، تو پھر وہ دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی بہت زیادہ نیک ہے، اگزامپل مثال کے طور پہ بیوی بہت نیک ہے، شوہر جو ہے وہ بہت گناہ گار ہے، بیوی تو چلی گئی جنت میں اور شوہر چلا گیا جہنم میں، تو اب ان کا کیا ہوگا؟ تو شوہر کو پتا ہوگا کہ ہماری بیوی نیک ہے اور وہ جنت میں ہے، بیوی کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارا شوہر جہنم کے اندر چلا گیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اب وہ جو جہنم میں شوہر چلا گیا، وہ شوہر کبھی جنت میں اپنی بیوی کو نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کی سزا پوری نہ ہو جائے، وہ اپنی سزاؤں کو پورا کرے گا، جب سزا پوری ہو جائے اس کے بعد وہ نکل کے اللہ چاہے تو ان کو ایک ساتھ کر سکتا ہے۔ اور جہنم کی جو سزا ہے، ایک وقت کی نماز چھوڑنے کی سزا، آقا علیہ السلام نے فرمایا 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ 5 پیسے اگر کسی نے کسی کے ناجائز مار لیے تو اس کی 700 مقبول نمازیں چلی جائیں گی، تو اتنی بڑی سزا ہے جہنم کی، اتنا خطرناک وہاں کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر دونوں ہی نیک ہیں تو پھر وہ ایک ساتھ رہیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہاں ایک عورت کو لگ رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے شوہر اگر ہمارا خدا نخواستہ جہنم میں چلا گیا تو ہم جنت میں کیسے رہیں گے، ہمارا دل نہیں لگے گا، ایسا نہیں ہے، یہ یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے لیکن وہاں پر یہ تھاٹس نہیں ہوں گے، وہ اپنی جنت میں اپنے آپ میں مگن ہوں گے۔ بھائی جس نے شوہر کی محبت ذہن میں دل میں ڈالی ہے وہ وہاں جنت میں نکال دے گا، اگر شوہر اور بیوی الگ ہوئے تو۔ اور حوریں ملیں گی شوہر کو، خاوند کو جو ہوں گی حوریں ملیں گی، لیکن جو دنیا کی نیک عورت ہوگی وہ حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی، ایک روایت میں آتا ہے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورت افضل ہے یا جنت کی حور افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی عورت افضل ہے۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عورت کیوں افضل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنی عبادات کی وجہ سے۔ حوریں ہیں لیکن وہ عبادات اور نماز روزہ نہیں کرتی ہیں، دنیا کی عورتیں ہیں یہ اللہ کی بندگی کرتی ہیں، ان کو اللہ کی عبادت کرنے کا ایک دنیا کے اندر ایک موقع ملا ہوا ہے، یہ عبادت کرتی ہیں، تو اپنی نماز روزہ عبادت کی وجہ سے جنت کی حور سے بھی زیادہ افضل ہیں اور جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت بھی ہوں گی۔ تو اسی لیے جو شوہر ہوگا جنت میں وہ حوروں سے زیادہ جو توجہ دے گا وہ اپنی بیوی کو دے گا۔
تو بہرحال اسی کے لیے دنیا میں دونوں کو نیک رہنا چاہیے. اگر میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے, اگر وہ یہ چاہتے ہیں جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں, تو پھر ان دونوں کو نیک بن کر زندگی گزارنا چاہیے تاکہ جنت میں بھی وہ ایک ساتھ رہ سکیں. اور ورنہ ایسا نہ ہو کہ پھر شوہر سزا بھگت رہا ہے یا پھر شوہر جنت میں ہے تو بیوی سزا بھگت رہی ہے. اس لیے دونوں کو ہی اچھی زندگی گزارنا چاہیے تاکہ ہمارا جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہو سکے.